وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا ان میں سے جس نے میری پیروی کی تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ وہاں نماز قائم کرے۔ چنانچہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والا کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر نہ تو زمین میں کوئی چیز پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جو دن حساب و کتاب کا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 7 آیتیں، آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک۔ جتنی بھی آیتیں ہیں، 7 آیتیں ٹوٹل کے ٹوٹل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی دعائیں ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے، آئیے ذرا گنتے ہوئے چلیں کتنی دعائیں ہیں۔ نمبر 1، رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے رب اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے، یعنی مکہ کے لیے دعا کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اہم ہے امن و شانتی۔ اگر امن و شانتی بنی رہے تو آدمی آرام سے عبادت کر سکتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ پوری دنیا میں مکہ جو ام القریٰ ہے، گاؤں کی ماں ہے، امن و شانتی والا شہر ہے، اور امن و شانتی ہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، دوسری دعا، مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا۔ یاد رکھیے، ہمیشہ سے فکر رہی ہے، تو ایک باپ کو اپنی اولاد کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، توحید کے سلسلے میں، شرک کے سلسلے میں۔ پھر اسی طرح کہا کہ کچھ اولاد کو ہم نے بسا دیا تیرے گھر کے پاس، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کے متولی صاحب وہ نمازی ہونی چاہیے، اور متولی صاحب مسجد کے وہاں نزدیک میں رہے۔ اسے یہ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کو وہاں بسانا چاہیے جہاں مسجد ہو۔ ہم اور آپ کہاں بساتے ہیں، کہاں گھر لیتے ہیں؟ جہاں اسکول ہو، مسجد سے دور ہو۔ جی نہیں میرے بھائیوں، مسجد کے پاس۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ بے آب و گیا جگہ پہ میں نے بسا دیا ہے، عند بیتک المحرم، تاکہ وہ لوگ نمازی بنے رہیں۔ تو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ نمازی بننے کی فکر کیجیے۔ پھر کہا دعا کی، اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو مکہ کی طرف پھیر دے۔ الحمدللہ وہ دعا اللہ نے قبول فرمائے، قیامت کی صبح تک لوگ جاتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ گئے، بار بار جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر ایک دعا اور کرتے ہیں، دعا نمبر 5، وارزقہم من الثمرات، پھلوں کی روزیاں ضرور دینا، پھلوں کی روزیاں عطا کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے مکہ کے اندر بے موسم کا پھل آپ کو ملے گا۔ پوری دنیا میں پھل ہے لیکن موسم کے حساب سے ملتا ہے، لیکن مکہ کے اندر بے موسم کا پھل 12 مہینے آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جبکہ وہاں کوئی باغات تو ہے نہیں مکہ کے اندر، لیکن باہر سے اللہ نے کیسا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کی نگاہ میں سب لوگ۔
اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا آدمی کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جی نہیں بھائی، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ کبھی بھی اولاد دینے پر آ جائے تو دے دیتے، بڑھاپے ہیں تو کیا ہوا، بانجھ ہے تو کیا ہوا، اللہ کوئی راستے نکال دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں، اس لیے پہلے اسماعیل کا نام آیا اور کہا میرے رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ایک دعا اور کرتے ہیں، یہ دعا نمبر 6 ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے نمازی بنا کے رکھنا اور میری اولاد کو بھی۔ ہم اور آپ بھی دعا کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اب خود کے لیے نمازی بننے کی دعا کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اور کتنا زیادہ کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کے لیے بھی فکر نمازی بنی رہے۔ پھر آگے کا ربنا وتقبل دعا، ہمارے رب دعاؤں کو سن لے۔ پھر ایک دعا اور ہے 8 نمبر کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بھی اس دن جس دن حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ دعا اس وقت کی تھی اپنے ماں باپ کے لیے جب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آزر جو ہیں آپ کے ابا وہ اللہ کے دشمن ہیں، جب ظاہر ہو گیا تو آپ نے دعا نہیں کی مغفرت کی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ایک باپ کو مثالی باپ بننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعاؤں کو ان کو پڑھنا پڑے گا اور اپنے اولاد کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو مثالی باپ بنائے، آمین۔ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔